بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کے 6 پیدا ہوتے ہی بولنے والے بچے۔ کیا نومولود بچہ کلام کرتا ہے؟ یعنی وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں ہو، بولے اور بات کرے۔ ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ممکن ہے۔ تاریخ میں نومولود بچوں کے کلام کرنے کے مختلف روایات اور تعداد ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گود میں 6 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ نہ میں نے نکاح کیا اور نہ کبھی زنا کیا۔ تو فرشتے نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ بی بی مریم علیہ السلام بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئیں اور سوال کیا، تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے کلام کیا۔ نمبر 2، جریج کی گواہی دینے والا بچہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جس کا نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ نے غصے میں آ کر انہیں بد دعا دی اور کہا کہ اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنی عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فحشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کرنا چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور وہاں اس چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس نے جریج پر یہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ پھر جریج نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، مٹی کا ہی بنے گا۔ نمبر 3، ماں کو ٹوکنے والا بچہ۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے۔ تو اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا۔ اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ نمبر 4، مشاطہ فرعون کا بچہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی مشاطہ کا واقعہ ہے۔ مشاطہ اس خادمہ کو کہا جاتا ہے جو بالوں کو کنگھی کرتی ہے۔ فرعون کی مشاطہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی،
ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشاطہ میرے باپ یعنی فرعون کو نہیں مانتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو فرعون نے اس مشاطہ کی اولاد سمیت اسے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب اس بچے کو دیگ میں پھینکنے لگے تو وہ مشاطہ گھبرا گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آگ سے جہنم کی آگ بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو ہمارے لیے سکون اور راحت والی بنائے گا۔ نمبر 5، اصحاب الخدود والا بچہ۔ اصحاب الخدود کے لغوی معنی اہل خندہ کے ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ کو 2 نواز کے حکم پر خندق میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ اصحاب الخدود کا واقعہ انتہائی طویل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اصحاب الخدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی، تو اس کی گود سے بچے نے کہا، اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو، آپ حق پر ہیں۔ بقول حافظ ابن حجر، صحیح مسلم کی روایت میں صراحت ہے، یہ دودھ پیتا بچہ تھا یعنی نومولود تھا۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کروں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا بچہ ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف، بھلا 4 مہینے کا بچہ بھی بول سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا، اس بچے نے واضح بلند و وسیع زبان میں یہ کہا، گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف گنہگار ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ اللہ اکبر۔